بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مختصر حمد و صلاۃ تو بعد ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، با مقصد خطابات تساں احباب میرے تو قبل سن چکے ہو، اور انشاءاللہ الرحمن بعد اندر بھی یہ سلسلہ جاری و ساری راسی۔ غازی اسلام، مجاہد اسلام، فضیلت الشیخ حضرت مولانا رانا شفیع خان پسروری حافظہ اللہ، محترم جناب برادرم برادر اکبر مبلغ اسلام مقرر ہر دل عزیز حضرت مولانا رانا خلی خان پسروری حافظہ اللہ، الحمدللہ تشریف فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی علماء حق دی حفاظت فرماوے اور علماء کرام دا سناونا اور توڑا ساڈا مل کے سننا اللہ سونا اپنی بارگاہ عالیہ اندر قبول منظور فرما کے ذریعہ نجات بناوے۔ موجودہ حالات تساں احباب دے سامنے ہر پاسے افراتفری ہے، ہر پاسے بے چینی ہے، ہر پاسے اداسی ہے۔ مسلمان بندے دا مال، مسلمان بندے دی جان، مسلمان بندے دی عزت محفوظ نہیں۔ چوری عام ہے، ڈکیٹی عام ہے، شراب عام ہے، جوا عام ہے، بدکاری عام ہے، قتل و غارت عام ہے، اور بے برکتی عام ہے۔ یہ سارے حالات کیڑے ویلے بہتر تھی سن، ساگو کیا کرنا چاہیے کہ بد امنی دی جگہ تے امن آوے، سکون ملے، راحت ملے، توحید دی سمجھ آوے، پیغمبر علیہ السلام دا ادب اور آپ دی عزت اسادے توڑے دل وچ پیدا ہوئے، ماں باپ دی عزت پیدا ہوئے، انسانیت سارے آوے۔ آخر ساکو کیڑا کم کرنا پوسے، ضرور سارے اندر کوئی کمزوری ہے، وگرنہ ہووے مسلمان تے ہووے ذلیل اے نہیں ہو سکتا، ہووے مسلمان تے ہووے شرمندہ اے نہیں ہو سکتا، ہووے مسلمان اور ہووے جھوٹا افراتفری دا شکار ہوئے، بے چینی بے قراری دا شکار ہوئے نہیں ہو سکتا۔ سارے اندر کمزوری ہے، کمی ہے، وہ اگر اساں تساں مل کے ٹھیک کر گی دی تو سارے حالات ٹھیک تھی سکتا۔ سارے حالات خراب ہوئیں تو سارے اپنی وجہ تو، اور سارے حالات ٹھیک ہو سن تاوی ساری اپنی وجہ تو۔ نبی کریم علیہ السلام دی نبوت تو قبل، آپ دی آمد اور آپ دی بیست تو پہلے مکہ دے جو حالات ہیں، اگر تساں قرآن و حدیث دا مطالعہ کرو، بالکل بے عینی آج اوے حالات سا کو نظر اندر۔ اوہلے سودی کاروبار رہا، آج بھی سود عام ہے،
اونلے شراب عام آئی، آج بھی شراب عام ہے۔ اونلے انسان ہن پر انسانیت کہنا آئی، آج بھی انسان ہن پر انسانیت کوئی نہیں۔ اونلے آنکھ آئی لیکن دید تے نظر تے حیا کوئی نہ آئی، آج بھی کیفیت ہوا ہے۔ اونلے اللہ تبارک و تعالی دی پہچان کوئی نہ آئی، تقریباً آج بھی ہوا کیفیت ہے۔ ظلم عام ہا، لوگیں دے نال ظلم کرنا ایت وطیرہ ہا انہا لوگاں دا، آج بھی ہوا کیفیت ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام دی نبوت اور آپ دی ختم نبوت دے اعلان تو بعد یکدم مکے دے حالات تبدیل ہوئے، کایا پلٹی، انقلاب آیا، تبدیلی آئی، جہالت ختم ہوئی، جہالت دی جگہ تے روشنی آئی، سود ختم ہویا، سود دی جگہ تے حلال کاروبار نے فروغ پاتا، بے ادبی دی جگہ تے ادب آیا، شرک دی جگہ تے توحید آئی۔ ادھر پیر سیدھے کر، بڑی تبدیلی آئی ہے۔ میں آج دی گفتگو اندر مختصر، چونکہ میں لمبا سفر کی تھے، اگرچہ نامناسب ہے علماء دی موجودگی ہے میں گفتگو کراں، لیکن اپنی اصلاح واسطے میں تسا احباب دے سامنے او بات رکھنا چاہنا، او وظیفہ رکھنا چاہنا، او شربت تا سیرپ دسنا چاہنا، او انجیکشن تے ٹیکے دی بات کرنا چاہنا، او نسخہ اور او پوڑی جس وجہ تو او انقلاب آیا ہا اور نبی کریم علیہ السلام نے ماحول تے معاشرے کو تبدیل کیتا، او آخر کیا آئی؟ حضرات گرامی، او نبی کریم علیہ السلام نے مکے دے اندر جب اس قسم دے حالاتاں ظہر الفساد فی البر والبحر تے او کیفیت آئی کہ نبی کریم علیہ السلام نے قرآن پاک دی تلاوت کی تھی اور کثرت دے نال کی تھی۔ آپ نے قرآن پڑھا اور جنہ لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام دی تلاوت سنی، قرآن پاک کو غور نال سمجھا سنیا، انہوں دے اندر انقلاب آ گئے، انہوں دے اندر تبدیلی آ گئی۔ آج سادے اندر جڑی کمی ہے وہ یہ ہے کہ سادہ قرآن پاک نال تعلق کمزور ہی نہیں بلکہ تعلق ہے ہی کہنا، سادہ قرآن نال تعلق کوئی نہیں۔ جہالت مٹنی آئی قرآن کو سمجھن دے بعد، توحید دی سمجھ آونی آئی قرآن پاک کو سمجھن دے بعد، ماں باپ دا نوجوان دے دل وچ ادب آمنا ہا قرآن پاک کو سمجھن دے بعد، عقیدے دی سمجھ آونی آئی قرآن پاک تے غور کرن دے بعد۔ ساکو ہر شاید دی سمجھ آئی ہے، اسا قرآن تے غور نہیں کیتا۔ وہ ایک بڑھڑی عورت آئی، بڑھیا عورت آئی، اندھا ہی کوئی بیٹا آئی جڑا غیر ملک کماون لگا گئے، یعنی محنت مزدوری دی غرض نال۔ او ہر 6 مہینے دے بعد خط تے لیٹر تے چٹھی بھیجے ہا تے اون خط دے اندر اپنی والدہ دا خرچہ او خط دے اندر پا کے بھیج چھوڑنا، لیکن والدہ ان پڑھ آئی، اون بیچاری کو ڈاکیا جڑے ویلے اون دے بیٹے دی چٹھی تے خط تے لیٹر دے وے ہا، او بزرگ والدہ اپنے پوتر دی چٹھی کو اپنے اکھاں نال تے زبان نال تے ہونٹے نال لا کے چمیا تے آکھیا ہائے میرے بیٹے دی چٹھی، ول ایک صندوق بنائی ہوئی آسی ان دے اندر پا دیں دی آئی، اگلی چھمائی اگلی ششمائی جو لیٹر آویا او بھی ایمیں چم کر کے الماری تے صندوق اس پا دیں دی آئی۔ آخرکار کھاون دا زادے راہ ختم ہو گئے، بیمار ہوئیے تے بیماری کو ختم کرنے واسطے علاج معالجے دے پیسے کوئی نہ، آخرکار بیچاری بیماری اجتے بکھے چڑھدی مر گئی، رشتہ دار اکٹھے ہو گئے، سارے آکھن لگے بڑی عجیب بات ہے بھائی، وہ بیٹا ہی کوئی آئی اکلوتا بیٹا ہا، جے ماں دی طرف خرچہ بھیجے آتا بہتر ہا، این ظالم نے اپنی والدہ دو خرچہ ہی نہیں بھیجا، نال دیوار شریک ایک بھی دوجی عورت رہندی آئی، اون آ کر کے آکھیا رشتہ دارو تسا اون نوجوان کو برا بھلا نہ آکھو، اون دی طرفوں ڈاکیا اندہ ہائی کو آ کے چٹھی دیندہ ہا لیٹر دیندہ ہا، باقی نہیں پتا ساکوں کہ لیٹر اج کیا ہوندہ،
بہرحال انہوں نے تلاشی شروع کی تھی، ایک صندوق ملی، اون صندوق ساری دی ساری لیٹریں کے خطوط کے چٹھی کے بھری ہوئی ہے، بزرگ فوت ہو گئی ہے۔ انہوں نے جڑے ویلے چٹھی کھولنا شروع کی تھی، جیڑا خط کھولن اون دے پیسے، جیڑا خط کھولن اون دے پیسے، جیڑا خط کھولن اون دے پیسے، لیکن وہ جڑی بزرگ عورت آئی نا، وہ بغیر کھولے خط کو رکھ دی رہ گئی ہے، علاج دے پیسے اون دے تک نہیں پہنچ سکے، روزی روٹی اون دے تک نہیں پہنچ سکیا، چڑ دی مر گئی بیچاری۔ حضرات گرامی، جیڑا حشر، جیڑا سلوک، جیڑا انداز، جیڑا رویہ اوہی بڑیا عورت نے اپنے بیٹے دی چٹھی نال کیتا ہویا، بالکل بے عینی اوہ رویہ اور سلوک تساں اساں رب دی چٹھی نال کیتا ہویا ہے۔ جی میں اون رویہ اختیار کیتا ہاں اپنے بیٹے دے خط نال، ایویں ایسا رویہ اختیار کیتا ہویا ہے اللہ تعالیٰ دے بھیجے ہوئے پاک قرآن نال۔ تساں برکت چاہندے ہو، قرآن دے تعلق دے بغیر کیویں برکت آوے؟ تساں چاہندے ہو توری اولاد با ادب بنے، تساں قرآن دی تیراکی نیوے جان دے، قرآن دے معانی اور مطالب نیوے جان دے، توری اولاد کیویں با ادب بنے؟ اے فلسفہ میں کو سمجھ نہیں آندا۔ تساں چاہندے ہو کہ عزت ملے، تساں قرآن دی آیت الکرسی کو نیوے جان دے، قرآن دی سورت الفاتحہ کو نیوے جان دے، قرآن دی سورت الاخلاص کو نیوے جان دے، تو اکو نہ قرآن دے معنی دا پتہ ہے نہ مطلب دا، ول توڑے اندر اتفاق کی میں آوے؟ تبدیلی دا ذریعہ رب دا قرآن ہا جے کو اسا مستقل چھوڑے ہوئے ہے، نوجوان دے سدھرن دا ذریعہ قرآن ہے، بزرگ دے ولی بنن دا ذریعہ قرآن ہے۔ سارے اندر تبدیلی آ سکتی ہے، سارے کے نصاب موجود ہے، لیکن اسا کدی غور نہیں کیتا، اسا کدی کو سمجھا نہیں۔ ہی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، بالکل خاموشی نال سنو، تساں بڑی سبحان اللہ آکھی بیٹھے ہو، بڑے نعرے ماری بیٹھے ہو، بس شفقت فرماؤ، خاموشی نال۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں کو کیا ہو گئے؟ روندے ودن، روندے ودن، قتل کرنے ودن، چوریاں کرنے ودن، قرآن تے غور نہیں کرنے۔ انہیں کو کیا ہو گئے؟ طلاقیں تک نوبت پہنچ گئی ہے، مصیبت مر گئے، قرآن تے غور نہیں کرنے۔ انہاں دے گھر دے اندر بے برکتی آ گئی ہے، لیکن انہیں کو کیا ہو گئے؟ قرآن پاک تے غور کیوں نہیں کریں دے؟ کیا انہاں دے دلوں تے تالے لگ گئے نا؟ جے صرف زبان نال پڑھنا ہوئے آتے رب ہی زبان دا ذکر کرے آ، رب نے ہی دل دا ذکر کیتے۔ اللہ فرمے دے افلا یتدبرون القرآن اما لا قلوب اقفالها۔ ای چودری صاحب، حاجی صاحب، نوکری والے صاحب، افسر صاحب، دکاندار صاحب، جٹ صاحب، اے زمیندار صاحب، اے تاجر صاحب، تے ٹیچر صاحب، تے پڑھا لکھا صاحب، اے ان پڑھ صاحب، تے دیہاتی صاحب، تے شہری صاحب، افراد تفریدہ شکار، اے بے ہوش سرے گردان، اے بے چین، اے بے قرار، اندے روزی روٹی جب برکت کہنی، لیکن آج تک کو کہیں نہیں آکھیا جو قرآن دے ورکیں تے غور چا کر، اللہ سارے مسئلے حل کر دے سی۔ قرآن دے ورکیں تے غور چا کر، اللہ ساریاں مصیبتاں دور کر دے سی۔ اگر قرآن دے لفظیں تے غور چا کرو، اللہ ایمان دی سمجھ نصیب کر دے سی۔ اگر قرآن دے لفظیں تے غور چا کرو، اللہ ایمان دی دولت نصیب کر دے سی۔ جیڑا بندہ قرآن پڑھن دی عادت بناوے، جیڑا بندہ قرآن سنن دی عادت بناوے، جیڑا بندہ قرآن تے غور کرن دی عادت بناوے، جیڑے بندے دا تعلق قرآن نال ہوئے، جیڑے بندے دا واسطہ قرآن نال ہوئے، جیندی یاری قرآن نال ہوئے، اللہ پاک ان دے سارے مسئلے آسان کر دینا راندے، اللہ ان دے سارے معاملات آسان کر دینا راندے۔ اللہ دے پیغمبر دا صحابی ہے جیندہ نائے حضرت جبیر۔ میرے بل ویکھو بھائی جان، میں ہن جڑی گل کر گیا نا تواڈے سر دے اتھوں گزر گئی ہے،
مینوں پتہ ہے نا تسی سنی نہیں توجہ نہیں کی ادھر ویکھ رہے ہو ویکھنا چاہیے کوئی شک نہیں علماء دی زیارت بھی ثواب ہے لیکن ویکھو میرے ول میں اپنی گل نہیں کر رہا تسی ہن آئے ہو اتنا سفر کر کے گل تے سنو حضرت جبیر بن مطعم بن عدی رضی اللہ عنہ ادھر ویکھیا جائے نبی کریم علیہ السلام دا صحابی ہے میں پھر کھڑا کر کے سناں گا توڑے تو ویکھاں گا بھی جڑے بندے دی توجہ نہیں نا میرے والے میں انہوں کھڑا کر دیاں گا یہ بھی سنت ہے یہ بھی ثابت ہے کھلو کے پوچھنا نبی کریم علیہ السلام دا صحابی حضرت جبیر بن مطعم بن عدی رضی اللہ عنہ غور نال سنو گے تو یاد ہو جان گیا گلاں حضرت جبیر جنگ بدر دے قیدیاں دے اندر شامل ہیں جنگ بدر 17 رمضان کو ہوئی آئی 2 ہجری کو ہوئی آئی 313 دی تعداد مسلمانہ دیئے تے 1000 دی تعداد کافران دیئے رب نے فتح عطا فرمائی 70 کافر مر گئے تے 70 کافر قیدی بنا اے صحابہ کرام تے انہاں دے اندر ایک صحابی ہے جنہاں دا نام ہے حضرت جبیر بن مطعم بن عدی رضی اللہ عنہ نوجوان ہے حضرت جبیر آدن اللہ دے پیغمبر نے میں کو پکڑے تے پکڑ کے مسجد نبوی دے پلر دے نال بادھڑی تے مسجد نبوی دے اندر پلر آئی ستون آئی تھمبا آئی وہ تھمبے تے ستون دے نال میں کو بادھڑی تا گئے رسیاں لگیاں ہوئے ہیں میں بدہ کھڑامی مسجد دے اندر حضرت جبیر آدن کے نماز دا وقت ہوئے نماز بھی مغرب دی نماز آئی صحابہ کرام نے صفحہ سیدھیاں کی چن نبی کریم مصلی امامت تے تشریف گن گئن میں چونکہ مسلمان کا نام میں بدہ کھڑامی تے میں دیتا کھڑامی منظر صحابہ نماز کھڑے پڑھ دیان اللہ دے پیغمبر نماز شروع کرائیے امام کائنات نے تکبیر تحریمہ فرمائیے سورۃ الفاتحہ دی تلاوت فرمائینے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین حضرت جبیر آدن میں کھڑا ہوئے آمین تے نبی سے قرآن کھڑے پڑھ دیان فاتحہ دی تلاوت کھڑے کریں دیان صحابہ صفحہ بڑھائی کھڑے آن میں مسلمان کا نام میں بدھا کھڑا آمین لیکن میری زبان عربی آئی قرآن بھی عربی زبان چاہیا ہویا کچھ نہ کچھ باتا میری سمجھ چوی انجا پیان اللہ دے پاک پیغمبر دے قرآن پڑھن دا انداز اتنا نرالا اتنا پیارا اتنا مٹھا قرآن ویسے بھی مٹھی کلام ہے تے صاحب قرآن دی زبان بھی مٹھی ہے جڑے ویلے شہد جمع شہد مٹھاس جمع مٹھاس مل ونجے منظر بھی بڑا عجیب نران دے اللہ دے پاک نبی پڑھ دے کھڑے ہیں آج امام کعبہ قرآن دی تلاوت کرے رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں مصر دے قرآن تلاوت کرن تے ایمان چیزافہ ہوئے دے کیا منظر ہو سی آمنہ دا لال قرآن کھڑا پڑھدا ہو سی مسجد نبوی دا سہن ہو سی حضرت جبیر آدن میں بدھا کھڑامی اللہ دے نبی پڑھ دے کھڑے نا پڑھ دے فاتحہ مکائی نے تے سورۃ الطور دی تلاوت شروع کر دیتی نے نماز مغرب سورۃ الطور پڑھ دے کھڑے آن تے میں سندہ کھڑامی جیڑے ویلے اللہ دے پیغمبر اس آیت کریمہ تے آئے میں بڑے غور نال سندہ کھڑامی اوے غازی مینارہ والے ہو میں ڈیرہ غازی خان تو آکے ہاتھ بد کے سارے بزرگیں جوانے کو ترلا کرنا قرآن تے غور کرو اللہ مسئلے حل کر دے سی قرآن تے غور کرو اللہ پریشانیاں حل کر دے سی قرآن تے غور کرو اللہ تمیز سکھا دے سی قرآن تے غور کرو اللہ تو کو سائنس سمجھا دے سی میتھ قرآن سمجھیں دے فزکس قرآن سمجھیں
دے، بایو قرآن سمجھیں دے، کیمسٹری قرآن سمجھیں دے، سائنس قرآن سمجھیں دے، جغرافیائی نقشہ قرآن سمجھیں دے، اے اماں اے ابا اے بیوی اے بہن اے بھائی انہیں رشتے دی سنجان قرآن کرویں دے، اے اپنا اے پرایا ہے، اے حلال اے حرام اے شرک اے توحید اے ادب اے بے ادبی ہر شہدی سمجھتے پہچان قرآن کرویں دے۔ جڑے ویلے بندہ قرآن تے غور کرے اللہ ولی بنا دے دران دے، جڑے ویلے بندہ قرآن تے غور کرے اللہ عالم بنا دے میں، جڑے ویلے بندہ قرآن تے غور کرے اللہ تہجد گزار بنا دے میں۔ حضرت جبیر ادن میں سندا کھڑام سورۃ طور دی تلاوت پیوں دی آئی، جڑے ویلے اس آیت کریمہ تے اللہ دے نبی پہنچے، ام خلقو من غیر شیئن ام ہم الخالقون۔ جڑے ویلے اس آیت کریمہ تے آئے کاتت ان تطیر قلبی، لگدا ہی میں آج ہی میں جبیر دا دل پھٹ دا ہوئے، لگدا ہی میں اے جبیر مسلمان کہنا ہی جندہ دل پھٹن دے قریب اے مسلمان کہنا، میں کیوں نہ آکھاں زندگی گزر گئی ہے تو کو قرآن سن جائیں تو دل کیوں نہیں پھٹ دے۔ مولانا محمد عبداللہ شیخ پوری، مولانا محمد حسین شیخ پوری، حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی، حضرت علامہ احسان، میں پشتیں لگے جو فلان بزرگ رحمہم اللہ تعالیٰ کیڑا عالم چھوڑا ہویا ہے تساں، لیکن اجاں تک چہرے تے داڑھی کیوں نہیں آئی، کیڑا عالم چھوڑا ہویا ہے تساں، اجاں تک تھی بھین دا حق پورا کیوں نہیں ادا کریں دے، تساں کیڑا عالم سنن چھوڑا ہویا ہے، اجاں تک پکے نمازی کیوں نہیں بن دے، کیوں نہیں سارے دل پھٹ دے۔ حضرت جبیرہ دے میں پہلی واری پیا سندام تے غور چکیتے میں غور کرنال بندہ ذہین بنوے نہ دے، اسا غور کریں نہیں کیتا۔ حضرت جبیرہ دن قادت ان تطیر قلبی، قریب ہا کے میرا دل پھٹ پوے، والنتیجہ نکتے کہ جڑے ویلے دل پھٹن دے قریبا آنسو نکل پائن، صحابہ نماز کھڑے پڑھ دیاں تے میرے اکھاں وچوں آنسو پہ نکل دیاں، میں روندا کھڑا میں میری دھاڑ نکل گئی ہے۔ اوے غازی مینارہ والے ہو قرآن سن کے دھاڑ کہندی نکلی ہے، جڑا جا مسلمان کہنا اسا جا دھاڑا کیوں نہیں نکل جا، اسا اپنی بیوی کو کیوں ماریا ہویا ہے، ساجا دھاڑا کیوں نہیں نکل جا، اسا اپنی والدہ کو چاٹا تے تھپڑ کیوں ماریا ہوئے، ساجا دھاڑا کیوں نہیں نکل جا، اسا لڈو تے تاش تے اپنا وقت کیوں برباد کیتا ہوئے ہے، ساجا دھاڑا کیوں نہیں نکل جا، ساکو مسجد نہیں پرواہ کیوں نہیں، ساجا دھاڑا کیوں نہیں نکل جا، اسا معذوریں کو دے دیں دھاڑا نہیں نکل جا، اسا ٹونڈے منڈے لولے لنگڑے کو دے دیں ساجا دھاڑا نہیں نکل جا۔ کئی لوگ ہیں جڑے اٹا گھنن واسطے لینا لگے انہاں کو دے دیں ساجا دھاڑا نہیں نکل جا، اسا بیوہ کو ڈٹھے سے ساری دھاڑ نہیں نکلی، اسا یتیمیں کو ڈٹھے سے ساری دھاڑ نہیں نکلی، اسا پندے ہوئے لوگاں کو ڈٹھے سے ساری دھاڑ نہیں نکلی، اسا خیمے چراہن لجیں کو ڈٹھے سے ساری دھاڑ نہیں نکلی۔ انہا مطلب ہے اسا قرآن تے غور نہیں کیتا، کیویں زلزلے نامن کیویں سیلاب نامن، حشر اسا قرآن نال کیتا ہوئے ہے، قرآن رو رو آہیں بھریں دا در در تیویں دا تے گل کوئی نہ لیں دا، قرآن رو رو آہیں بھریں دا۔ اے چاند بندے آئے بیٹھے ہو، چاند گھنچیں دی مذاق ہے، ایمیں بیٹھے ہیں اسا آکے قرآن کو ہاتھ نہیں لاؤنا، گھریں بن کے بھی قرآن نہیں پڑھنا، قرآن رو رو آہیں بھریں دا در در تیویں دا تے گل کوئی نہ لیں دا۔ حضرت جبیرہ دن میں روندہ کڑامی، اللہ دے پیغمبر نماز کھڑے پڑھے دیں، جو ہی آپ نے نماز مکمل کرائیے
آپ نے فرمایا اے جبیرہ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی تکلیف ہے؟ قضاء حاجت دا مسئلہ ہے؟ روٹی دا مسئلہ ہے؟ پانی دا مسئلہ ہے؟ کوئی تکلیف ہے؟ حضرت جبیرہ دن سونے کوئی تکلیف نہیں جے شفقت چا فرماؤ میں یہاں رسیاں چا کھولو اللہ دے نبی فرمائے صحابہ دیر نہ لاؤ جلدی کرو لگ دے جبیر دے دل تے قرآن سٹاں وجدیاں رہ گئے جلدی کرو یہاں رسیاں کھول لیو حضرت جبیر دیاں رسیاں کھول دی چاہ گئے انہیں توڑتا ہویا ہے جویں اتحیات دی حالت بہین دے جویں گوڑے سٹ کے بہین دے دو زانوں ہو کے بہ گئے سر نوائے سی جاؤ عرض کریں دے سونا ہاتھ ودھاؤ جاؤ بیعت کراؤ جاؤ تے کلمہ پڑھاؤ جاؤ اے قرآن نورانی شیشہ جیڑا رب دا راہ دکھاوے جو کوئی پڑھے جو کوئی پڑھے اتے عمل کماوے سدھا جنت جاوے یاری لا قرآن نال تیرے مسئلے دا حل ہی ہوئی وی قسم چوا میرے کئیو حل وی رب کعبہ دی قسم چاہ کے آدھاں جڑی حویلی قرآن پڑھی جیوں حویلی جن کیویں آ سکدن جڑی زبان تو قرآن دی تلاوت ہوئے ای زبان علیہ کو اللہ شرمندہ کیویں کر سکدے پہلے دور دیاں ماواں جان جڑے ویلے بچے کو دودھ پلاویں نا تے قرآن دی تلاوت کریں جان یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین صراط مستقیم جڑے ویلے اپنے گھر دی حویلی جھاڑو پھرنا جڑے ویلے جھاڑو پھرنا والو زبان تے قرآن دی تلاوت ہوں دی ہے ہی واسطے اولے کماوان اللہ ایک ہوندہ تے کھاوان اللہ سارے ہوں دیان آج کماوان اللہ سارے ہیں والوی برکت دا نا کہنی وجہ ہے کہ ایسا قرآن تے غور کرنے کی دا یاری لا قرآن نال اگر قرآن پڑھے بغیر مر گیو تیڑے مرانش تے گڑا تے مرانش کوئی فرق نہیں ریا اگر ایسا قرآن دے تعلق دے بغیر مر گئے انہیں سمجھو جانور مر گئے ہووے مسلمان تے قرآن دا پتہ نہ ہووے جڑے ویلے قرآن دے مزے چھے قرآن دے سمندر دی تیراکی سکھ سے قرآن دے معنی تے مطلب تے غور کرے سے اللہ ایمان دی دولت نصیب کر دے سے دوجی دلیل نے وہاں تے بات اپنی اختصار والنے وہاں علماء موجود ہیں میں یو بیٹا ترلا کرنا میری سیاں تے عمر بلا ہون قرآن پڑھن دی مولی صاحب میں تے اوور ایج تھی گیا میں او شیخ بزرگ نے عبد المحسن العباد حافظہ اللہ جنہیں کو محدث مدینہ آکھا وینے ہون بھی موجود ہیں حیات ہیں حافظہ اللہ مدینہ یونیورسٹی دے بھی لیکچر آ رہے ہیں تے مسجد نبوی اچ بھی بے کے قرآن و حدیث دا درس دینا انہاں کو کہیں بندے پرچی لکھ کے سوال لکھ کے بھیجے حضرت میری عمر زیادہ ہے میرا شوق ہے میں قرآن پڑھا کیا میں این عمر اچ قرآن پڑھوے ساں تے حضرت شیخ ہونی مسکرا بھی پہ تے فرماون لگے کیوں نہیں پڑھ سکدا میں خود جدہ قرآن حفظ کیتا میری عمر 50 سال آئی تے این وقت انہاں دی عمر 90 سال ہے میری آکھس مولی صاحب ہون عمر ہے بلا رکشہ چلے نہیں رکشے چلاوان اس تک ضمیر تیرا ملامت نہیں کریں دا کیا رکشہ چلاوان دی تیری عمر ہے کیا این عمر ہے زمین رہاوان دی تیری عمر ہے کیا این عمر ہے حکا پیوان دی تیری عمر ہے آدھے قرآن پڑھ جائے ہون بڑی ہون عمر ہے کوئی حضرت علماء موجود ہیں میری جماعت دے ہیرے موجود ہیں حضرت حکیم بن حزام صحابی دا نا ہے رضی اللہ عنہ کتی صحابی دا نا ہے رضی اللہ روز قرآن پڑھن ویندے ہیں حضرت معاذ بن جبل کے رضی اللہ بولو بھائی کون پڑھن ویندے ہیں حکیم بن حزام کہندے کہ پڑھن ویندے ہیں
تے جنہ کی نے پڑھن ویندے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ انہاں دی عمر 30 سال آئی تے جڑے حکیم بن حزام پڑھن ویندے ہیں انہاں دی عمر 80 سال آئی کہیں بندے پوچھے بھی وڈیری عمر دے ہو تساں نوجوان کے قرآن سکھن ویندے ہو خیر تے ہے فرماون لگن انما اہلکنا تکبر یہ آکڑ تے ساکو برباد کر گئی یہ عمر دا کیا تقاضا ہے ہر عمر اچ قرآن سکھنا چاہیے دے ہر عمر اچ قرآن پاک واسطے بہانے نہ بڑھائے کرو مسلمان واسطے ضروری ہے ایمان کو زندہ رکھن واسطے ضروری ہے کہ قرآن پاک کو پڑھن دی عادت بناوے کیا فائدہ ہے میرے جلسے تے آون دا جے ڈیلی بیس تے میں کو تلاوت بھی نصیب نہیں ہوندی کیا فائدہ ہے میں کو اہل حدیث سناون دا جے روزانہ دی بیس تے قرآن دی تلاوت ہی نصیب نہیں ہوندی جڑا برکت دا ذریعہ ہا جڑا شفا دا ذریعہ ہے جڑا رحمت دا ذریعہ ہے غور کرنا چاہیے اللہ دی کتاب قرآن پاک تے جڑا قرآن تے غور کرے اللہ ہوں دی زندگی تبدیل کر دیں دے کریں دے کہ نہیں کریں دے بولو بولو ارڑے کی ایک بھی حدیث میرے نبی سی صحابہ کرام دے کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ عثمان بن عفان نہیں ذنورین دی بات نہیں پیا کریں دا سخی عثمان دی بات نہیں پیا کریں دا حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ میں گزرتے بیان تے حضرت عثمان دا خود بیان موجود ہے فرمیدن میں مسلمان کہنا ہویام میں گزرتا بیان تے اللہ دے پیغمبری میں بیٹھے ہویان صحابہ کرام دے کٹھے اللہ دے نبی فرمائے عثمان سادے کٹھے بیٹھا کر ساجاں بھی باتاں سنیا کر حضرت عثمان آدن میں بہ گیا اللہ دے پیغمبری میں بیٹھے ہیں صحابہ بھی بیٹھے ہیں تے میں بھی بہ گیا اچانک اللہ دے پیغمبر دے متھے تے پسینہ آ گئے میں گھبرا گیا اللہ دے پیغمبر کو تکلیف تے نہیں ہو گئی حضرت عثمان آدھر میں مسلمان کہنا ہویا میں عرض کی تھی سونے ہو خیر تے کیا مسئلہ ہے کیا پریشانی ہے اللہ دے نبی فرمائے عثمان میں کو کوئی تکلیف نہیں یہ پسینہ ہی واسطے آئے جڑے ویلے جبریل آسمان تو قرآن چاہ کے آوے اولے میں محمد کریم دے پسینے نکل میں در آندر نبی دا پسینہ نکل دے تو میں ٹس تو مسنی سے ہو دے نبی دا پسینہ پیا نکل دے تیرے میرے تے اثر نہیں پیا کرنا حضرت عثمان آدن میں عرض کی تھی جڑے قرآن نے جڑی آیت نے تو آدھا پسینہ کڑھائے جے مناسب سمجھو تے یہ آیت میں کو سنا ہوا چاہ نبی سی فرمائے عثمان تو مسلمان کوئی نے تے کو کی میں سنا ہوا کوئی مسئلہ تا نہیں آدھے اللہ دے نبی کوئی مسئلہ نہیں میں جانا میرا قبیلہ جانے میں جانا میرا کفر جانے میں جانا میرا علاقہ جانے تانو تشنی کرے سنت میں آپ جواب دے سا ذرا میں وہ آیت سننا چاہا جڑی آیت نے تورا پسینہ کڑھا لیتے آپ نے فرمائے سنو فرمایا سن 14واں سپارہ ہے سورت نام سورت النحل آپ نے فرمایا عثمان جڑی آیت جبریل چاہ کے ہونے ہے وہ اے آیت ہے جے میرا پسینہ کڑے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اللہ دے پیغمبر تلاوت بیٹھے کریں دیں تے آپ نے سر چاہ کے نظر رحمت کی تیئے عثمان دے چہرے تھے دے دن جو عثمان دے اکھاں وچ آنسو ہیں آپ نے فرمایا عثمان گھبرا گئیں آدھے سونے میں تا پہلی باری سنے تا بڑا مزے والا کلام ہے میں بھی پڑھ سکتا یا نہیں پڑھ سکتا آپ نے فرمایا تے کو پہلے کلمہ پڑھنا پوسی پاک ہونا پوسی پیچھے تے کو قرآن پڑھنا پوسی انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ
إلا المطهرون. حضرت عثمان آدن یہی بات ہے، میں کو کلمہ پڑھا ہوا جا. اللہ دے نبی کلمہ پڑھائے، حضرت عثمان صحابی رسول بڑھ گئے. ماں اپنے پتر کو کلاس پہ بھیجیں دی آئی تے ول ول پہ آدھی آئی حفظ کر قرآن پڑھ تے بال زد کی تھی پیا نام میں نہیں ویندہ تے نال ہی ایک بندہ کھڑا جڑا بکریاں کھڑا چریں دا ہاتھ ماں اپنے پتر کو آکھن لگی جے تائیں حفظ نہ کیتا تے تیری حالت بھی ایمیں بنسی جی میں بکریاں دا چرواہا کھڑے. بکریاں دے چرواہے سوچے اچھا میں اے جڑا جاہلاں کہ میں ضرب المثل بن گیا تے ماں اپنے پتر کو میرا مثالاں پینے دیئے. بکریاں ساریاں ہی میں حقلن سی چاہتے لگا گئے منڈی سارا ریوڑ اجڑ بکریاں دا ویچ چھوڑے سی لگا ہے مدرسے حافظ قرآن تے قرآن دے کاری صاحب کو آکے سی یار میں کو قرآن پڑھا میں تے عمر حاسی 40 سال اچھا پہلی دفعہ قرآن پڑھن دا ہی میں آغاز کیتے سی تے پڑھجے حافظ بن گئے وال تجوید پڑھے کاری بن گئے وال ادب پڑھے وال لغت پڑھے وال اللہ نے کو موقع دیتے مسند تدریس تے بے کے قرآن پڑھاون دا 40 سال قرآن پڑھیں دا رہ گئے وال ای دوران او قرآن دے ادب تے قرآن دی لغت تے قرآن دی قرت تے قرآن دی تجوید تے کتاباں بھی تصنیف کی چن آج قرآن کرام جان دین علماء جان دین او شخصیت جڑا بکریاں دا چرواہا 40 سال دی عمر قرآن پڑھنا شروع کیتا سی آج کو دنیا امام کسائی رحمت اللہ علیہ دے نانال یاد کریں دیئے وہ رب امام بڑھیں دے رب عظمتہ دیں دے رب عزت دے تاج پمیں دے رب مقدر تبدیل کر دیں دے. ہر اون بندے دا جڑا بندہ قرآن تے غور چا کرے یاری چا لاوے تعلق چا بناوے اللہ ان دی دنیا بھی سونی کریں دے اللہ ان دی آخرت بھی سونی کر دیں دے. پڑھ دے رہا سو قرآن بولو بھائی پڑھ دے رہا سو جائیں اجاں تک قرآن پڑھن جے کو نہیں اندہ نا اللہ دی قسم چاہ کیا دا مرن کے پہلے قرآن لازمی پڑھو. جزاکم اللہ پڑھ دے رہا سو انشاءاللہ پکی بات ہے یاری لاؤ قرآن نال آخری بات ہے میرے دیکھ ذرا بڑیاں باتاں اللہ دے فضل نال. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے شاگرد امام ظفر انہوں نے اپنی زندگی ختم تھی یعنی وفات تو 2 سال پہلے قرآن پاک حفظ کیتا. کتی سال پہلے بولو تے انہوں دی جلے وفات ہوئی انہوں دی عمر 48 سال آئی تے انہوں نے حفظ کیتا 46 سال دی عمر ہے. کتی عمر ہے بولو حلیت الاولیاء چے بات موجود ہے فوت ہو گئے تے کہیں بندے کو خوابج ملے والوں نے پوچھا کیف حالک یا ظفر حال سنا میں حضرت امام ظفر رحمہ اللہ آکھن لگے لو لسنتین لحالکا ظفر اگر اے آخری 2 سال قرآن علیہ نصیب نہ تھیں دے تے ظفر ہلاک ہو گیا. انہا مطلب ہے قرآن نال یاری لاؤ قرآن نال تعلق بناؤ. جڑے ویلے ایسا قرآن کو پڑھ دے راسوں جڑا بندہ قرآن دی تلاوت کرے آخری بات آئی نہیں جڑا بندہ قرآن دی تلاوت کرے نبی کریم علیہ السلام فرمائے کوئی بندہ وادی عقیق کے جونجے اکو وڈے کوہانے آلے 2 اٹھ ملن تے قطع رحمی بھی نہ کرنی پوے کیا خیال ہے سارے صحابہ دن اچھا خیال ہے. آپ نے فرمائے جڑا سویرے قرآن دی ایک آیت سمجھ نال تلاوت جا کرے اللہ وڈے کوہان علیہ اونٹ کے بھی زیادہ ثواب دے سی. پڑھیا کر قرآن. حضرت اسید بن حضیر اپنے گھر دی 4 دیواری اچھ بے کے اللہ دے قرآن دی تلاوت بیٹھے کریں دیں سورۃ الکہف بیٹھے پڑھ دیں یحییٰ بیٹا بھی ستا ہویا ہے گھوڑی بھی بدی کھڑی ہے گھوڑی جامپ لاون لگ گئی ہے ڈر گئے نا مطلب یحییٰ کو روند دے وے تلاوت بند کی تینے سواری آرام کر گئی ہے 3 باری میں ہویا میں شاٹ پیا کریں نا آخرکار تلاوت بند کی تینے سجے کھبے دے رہ گئے کوئی شے نظر نہیں آئی باہر گئے ہر پاس
ڈٹھے نے کوئی شے نظر نہیں آئی آسمان دو روکی تینے ڈول لیٹا آسمان تے پیا وینجان معاملہ سمجھ نہیں آیا اللہ دے پیغمبر دی عدالت جا گئے آ کر کے آکھن لگے اللہ دے نبی میں معاملہ ہے آپ نے فرمایا قرآن دی تلاوت کریں دا پیا آئیں اللہ پاک نے فرشتیں دی ڈیوٹی لئی آئی آئین آ کر کے تیرے گھر دی چار دیواری اجبائے کے تیری تلاوت بیٹے سن دے آنا تا تیرے حق کے چا رحمت بخشش دی دعا بیٹھے کریں دے آنا جڑے ویلے اللہ دے نبی وادی نخلہ قرآن دی تلاوت کریں دے کھڑے ہیں تے جنہ دی ٹولی نے قرآن پاک سنیا تے غور بھی کیتانے تے نتیجہ کیا نکتا رب نے وہ نتیجہ 29 سپارہ ہے سورت دنا سورت الجن اللہ نے نتیجہ بیان فرمائے جن نے پہلی باری قرآن سنے تبصرہ کیا پہ کریں دے ہیں قل اوہی الیہ انہو استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا پہلی باری قرآن سننے سے بڑا عجیب سننے سے عجیب سننے سے عجیب کیا ہے عجب کیا ہے یہدی للرشد اے تا ہدایت دا راہ لکھیں دے اے عجب ہے ہون لکھیں نا پہ ہدایت کیا ہے فآمنا بہی اساں بھائی ہدایت قبول کی دیئے ایمان گھنا ہے تے ایمان کیا ہے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ایمان ہے کہ اساں اللہ نال شرک نہیں کرنا جڑے ویلے حضرت جعفر تیار نجاشی بادشاہ دے سامنے پڑھدے کھڑے آنا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا نجاشی بھی مسلمان ہو گیا شفا چاہی دی قرآن شفا دا ذریعہ رحمت چاہی دی قرآن رحمت دا ذریعہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ برکت چاہی دی قرآن برکت دا ذریعہ ھذا ذکر مبارک حق باطل دے درمیان فرق کرنا چاندیں تا ذریعہ قرآن تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرا اگر ہدایت چاہی دیئے ہدایت دا ذریعہ بھی قرآن انہا ھذا القرآن یہدی للتی یا اقوام الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین آخری پوائنٹ بھی جے عزت چاہی دیئی اللہ دا قرآن ذریعہ ہے جڑے ویلے قرآن نال تعلق بنے سے اللہ معاشرے دی اصلاح کرنے سی وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر ہم ذلیل و خار ہوئے تارک قرآن ہو کر ارڑے کھو اے بھائی توارے دا ترلائے ڈیلی قرآن پڑھا کرو تے غور کیتا کرو تے سمجھا کرو اللہ مسئلے حل کر دے سی مصمم ارادہ کر کے پڑھو یقین تے ضبط نال پڑھو اللہ مسائل حل کر دے سی وما علینا الا البلاغ چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اللہ 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 کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز
پڑھ بندہ رب دا رب نے ہے تیرے لئی جنت بنائی ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی رب نے ہے تیرے لئی جنت بنائی ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی پاک دامن ہوراں تیرا تک دیاں راہ پاک دامن ہوراں تیرا تک دیاں راہ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس جنت وچ جنت وچ جنت وچ جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس دودھ دیاں نہراں نال سونے دے گلاس دودھ دیاں نہراں نال سونے دے گلاس کیلا تے انگور ہن رج رج کھا رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا السلام علیکم